بے تبدیل مسح ہوتا ہے. خدا اپنے لوگوں کو جب مسح کرتا ہے تو وہ بدروحوں، ناپاک تاثیروں، بیماریوں، آزمائشوں، دکھوں اور مشکلوں کے خلاف اپنے مسح شدہ خادم کو، اپنے ممسوح کو نوکیلا ہتھیار بنا کے استعمال کرتا ہے. ہاللیلویہ. اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. یہ تبدیلی ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ادھر لا کے ادھر لا دو، ادھر لا کے ادھر لانے چی زندگی گزر جاتی ہے. بعد آدھے نے لے ہو اینڈ ہو گیا، ہن کی کریے. لیکن خدا جب کسی کو مقرر کرے، خدا جب کسی کو مسح کرے، خدا جب کسی کو بلائے تو پھر نعمتیں اور بلاوے بے تبدیل ہوتے ہیں. ان میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوتی. گردش کے سبب سے سایہ بھی نہیں پڑتا ہو. ٹھیک ہے. اب کرنا کیا ہے؟ دین یور ڈیوٹی آپ نے کرنا. جب مسح ہو گئے، ٹھیک ہے، مسح شدہ تیل اور ڈھیل دیا گیا، ٹھیک ہے، چادر یا سٹولر آپ کے اوپر رکھ دیا گیا، آپ کو ordain کر دیا گیا. کلیسیا میں اناؤنسمنٹ کر دی گئی کہ آج کے بعد یہ بندہ نیشنلی یا انٹرنیشنلی بشارت کا کام کرے گا اور اسے ایونجلسٹ خالد کے نام سے پکارا جائے گا. تو دین کرنا کیا ہے؟ ڈیوٹی کیا ہے؟ آئے ذرا دیکھیں مقدس پطرس کا دوسرا خط، یہ اینڈ کر دوں، ادھر ہی کر دیتا ہوں. شاباش. دوسرا خط، مقدس پطرس کا دوسرا خط، پہلے باب کی 5ویں آیت سے پڑھنے لگو، بلکہ 4 سے پڑھتا ہوں. جی سب سنیں. خالص بالخصوص ایک مخصوص شدہ بندہ جو ہے، جس پر مسح ٹھہرا ہے، جس پر جلال کا روح ٹھہرا ہے، جس پر خادموں کا ہاتھ رکھا گیا ہے، جسے خادموں کے ہاتھ رکھنے سے نعمتیں اور برکتیں ملی ہیں، اس نے کرنا کیا ہے؟ ذرا سنیں. لکھا ہے جن کے باعث اس نے ہم سے قیمتی اور نہایت بڑے وعدے کیے، تاکہ ان کے وسیلہ سے تم اس خرابی سے چھوٹ کر جو دنیا میں بری خواہش کے سبب سے ہے، ذات الہی میں شریک ہو جاؤ. یہ اہمیت ہے مسح شدہ بندے کی. جب وہ مسح کر دیا جائے تو وہ مسیح کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے اور ذات الہی میں شریک ہو جاتا ہے. ہاللیلویہ. اگر کوئی عمومی بلاوے میں ارکان کلیسیا کے لیے بلایا جائے وہ بھی، اگر کوئی خصوصی بلاوے کے زیر تحت کلیسیا کا عہدیدار ہونے کے لیے بلایا جائے تو وہ بھی. 5ویں آیت، بس اسی باعث تم اپنی طرف سے کمال کوشش کر کے، ٹھیک ہے جی، اپنے ایمان پر نیکی اور نیکی پر معرفت اور معرفت پر پرہیزگاری اور پرہیزگاری پر صبر اور صبر پر دینداری اور دینداری پر برادرانہ الفت اور برادرانہ الفت پر محبت بڑھاؤ. بڑی اہم باتیں. یہ کرنا کیا ہے وہ بتا رہا ہوں. ایک انوائنٹڈ پرسن کو، ایک مسح شدہ آدمی کو، ایک ممسوح خدا کو کرنا کیا ہے یہ سن لیں. کیونکہ اگر یہ باتیں تم میں موجود ہو، کون سی؟ یہ جو ہم نے پڑھی ہیں، نیکی کی باتیں، ایمان کی باتیں، معرفت کی باتیں، پرہیزگاری کی باتیں، صبر اور دینداری کی باتیں، برادرانہ الفت اور محبت کی باتیں، اگر یہ باتیں تم میں موجود ہوں اور زیادہ بھی ہوتی جائے تو تم کو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پہچاننے میں بیکار اور بے پھل نہ ہونے دیں گی. اور جس میں یہ باتیں نہ ہو، جس میں یہ باتیں
ना कौन सी बातें? ईमान की बातें, नेकी की बातें, मार्फत की बातें, परहेजगारी की बातें और सब्र की बातें और दीनदारी की बातें और बरादराना उल्फत की बातें और मोहब्बत की बातें, जिसमें ये ना हो। लिखा है वो अंधा है, वो अंधा है और कोता नजर और अपने पहले गुनाहों के धोए जाने को भूले बैठा है। बस ए भाइयों, अपने बुलावे और बरगुजीदगी को साबित करने की ज्यादा कोशिश करो, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे, बल्कि इससे तुम हमारे खुदावंद और मुनज्जी यीशु मसीह की अबदी बादशाही में बड़ी इज्जत के साथ दाखिल किए जाओगे। बड़ी इज्जत के साथ। कब? जब आप बुलाए जाने की अहमियत को समझोगे। हालेलुया। जब आप बुलाए जाने की अहमियत को समझो, जब आप मसा की अहमियत को समझोगे, जब आप इस बात को समझ जाओगे कि आपको बुलाने वाले ने ऐਵੇਂ ही नहीं बुलाया, उसने आप में आपके अंदर कुछ देखा है और आपको जिम्मेदार समझा है। ठीक है। सरेरा एंड पे ये कहूंगा, आपको पता है फरिश्तों पर खुदा एतमाद नहीं करता। ये लिखा हुआ है अय्यूब की किताब में। वो अपने कुदूसियों का भी एतबार और आसमान भी उसकी नजर में पाक नहीं है। क्या समझते हैं? हमारा भाई काबिले तारीफ नहीं, जिस पर खुदा ने एतबार किया है। ये खुदा का एतमाद है जो इस बात से जाहिर होता है कि हमें मसा किया जाए। हालेलुया, हालेलुया। आए खुदावंद के जलाल के लिए जोरदार तालियां।